بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر. آج ہے 2 جون اور دن ہے سوموار کا. ایک بار پھر پورے کا پورا نظام ننگا ہو گیا, نظام دین ننگا ہو گیا اور سب کچھ بے لباس ہو گیا. لیکن اس بے لباسی پہ, اس ننگے پن پہ کوئی بھی شرمندہ نہیں ہے, کوئی بھی نادم نہیں ہے, بلکہ اس پر فخر کیا جا رہا ہے. اور یہ جو فخر ہے, یہ غرور ہے, یہ گھمنڈ ہے, یہ سب کا سب ان سب کو لے ڈوبے گا. کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں کیونکہ اس وقت ایک ہی خبر ڈسکس ہو رہی ہے اور وہ ہے سیالکوٹ میں سمبڑیال کا ضمنی الیکشن حلقہ 52. یہ الیکشن ہوا, پوری دنیا نے دیکھا, پورے میڈیا نے دیکھا, ڈیجیٹل میڈیا نے دیکھا, سوشل میڈیا نے دیکھا اور وہاں کے عوام نے دیکھا, اخبار نویسوں نے دیکھا, سب نے دیکھا. اور اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز نہیں, بلکہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ دیگر امیدوار بھی موجود تھے. اس الیکشن میں بے دریغ حکومتی مشینری کا, ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا اور وہ سب کچھ کیا گیا جو 8 فروری 2024 سے پہلے کیا گیا اور پھر 8 فروری 2024 کے بعد کیا گیا. وہ سب کا سب ایکشن ری پلے تھا. اس میں پنجاب پولیس اور پنجاب انتظامیہ جو ہے اس نے ہر طریقے سے مدد کی. لیکن اس کے باوجود سمبڑیال کے عوام نے اپنا ووٹ جو ہے وہ نہیں بیچا, اپنا ضمیر نہیں بیچا, وہ خوف زدہ نہیں ہوئے. انہوں نے خوف کے بت توڑے, خوف کے بتوں کو پاش کیا اور اپنا ووٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے, آزادی سے اس آزاد امیدوار کو دیا جس کو عمران خان کی حمایت حاصل تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, بلکہ آواز خلق نکارہ خدا ہوتی ہے. تو پھر آخر کیا وجہ بنی کہ اس رزلٹ کو ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ کیوں نہیں جاری کیا گیا؟ وہ کیا وجوہات تھیں, کیا خوف تھا, کیا وجہ ہے, کہاں معاملات طے کیے گئے اور کس نے حکم صادر فرمایا؟ یہ تو اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, اچنبے کی بات نہیں ہے. تو جو جیتنے والے ہیں وہ بھی اس طریقے سے اپنی جیت کا اعلان کر رہے ہیں. ان کے چہروں پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کسی جنازے میں شریک ہیں اور کسی تدفین کا اعلان کر رہے ہیں. وہ کسی قبرستان میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی مردہ لاش پڑی ہے اور جس سے تعفن اٹھ رہا ہے. ان کی حالت یہ ہے. ذرا پہلے کچھ آپ کے ساتھ لوگوں کی رائے, عوام کی رائے اور خاص طور پہ جو وہاں پہ موجود تھا میڈیا, ان کی بھی رائے ذرا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو نون لیگ کی اپنی اتحادی جماعت ہے اور ان کے ساتھ پاور شیئرنگ ہے, حکومت میں حصے دار ہیں, اقتدار میں حصے دار ہیں, بندر باٹ میں حصے دار ہیں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بھی انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا, انٹری نہیں مل رہی. اور اس لیے اس الیکشن میں پیپلز پارٹی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. دھاندلی کے بعد, دھاندلی سے پہلے وہ الیکشن لڑ رہی تھی, پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہی تھی, نون لیگ کا مقابلہ کر رہی تھی اور ان کے امیدوار جو تھے وہ تھے راہیل کامران چیمہ. وہ کہتے ہیں کہ سمبڑیال ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی دھاندلی پر جو چیمہ صاحب کہتے ہیں دھاندلی کی بدترین مثال قائم کی گئی. الیکشن کمیشن غلط نتائج چلا رہا ہے, سارا عملہ ہی اٹھا کر لے گیا تھا اور الیکشن نتائج غلط چلا رہا ہے اور اس الیکشن جو سارے کا سارا عملہ ہی وہ اٹھا کر لے گیا تھا. اور اس کے ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب, ندیم افضل چاند صاحب, قمر زمان قائلہ صاحب, وہ بھی سارے پھٹ پڑے ہیں اس ساری صورتحال میں اور وہ بھی چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کھلی بدماشی کی گئی ہے, جو کہ غنڈہ گردی کی گئی ہے اور یہ الیکشن چوری کیا گیا ہے. یہ تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کا حال بتا رہا ہوں جو وہاں پہ موجود تھے اور یہ بات انہوں نے کوئی ڈھکی چھپے انداز میں نہیں کہی, بلکہ اعلان یہ باتیں وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جناب جو ہمارے مختلف دوست ہیں جو اس وقت زیر عتاب بھی ہیں اور جو ٹی وی چینلز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں, وہ سب کے سب وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ امیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ ایک نشست کی ہار جیت سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن آپ نے جو مقابلہ کیا یہ مقابلہ ضرب المثل بن جائے گا۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے ایک سیٹ کے لیے پولیس کنٹینر سمیت ہر حربہ آزمایا اور پھر بھی جیت کے لیے دھاندلی کا گندا کھیل کھیلنا پڑا۔ یہی کچھ جناب صورتحال جو ہے وہ ہر جو ہے دانشور، ہر جرنلسٹ اور وہاں پہ خاص طور پہ جو ڈیجیٹل میڈیا وہاں پہ کر رہے تھے، کور کر رہے تھے، ان سب نے بمائے فوٹیجز اور آڈیوز، ویڈیوز، عوام کی رائے، وہ سب کچھ دکھایا گیا، لیکن ایک سیٹ جو ہے وہ ایک سیٹ ان کے لیے عذاب بن گئی، اور یہ تمام کا تمام اس وقت ہمارا میڈیا اس نتیجے کو تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے۔ احمد فرحات کہتے ہیں کہ آپریشن فتح سمبڑیال کی کامیابی کے بعد ان خوش فہموں کی طبیعت صاف ہو جانی چاہیے جنہیں یہ گمان تھا کہ اب وہ الیکشن فتح کرنے کا کام چھوڑ چکے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، یہ غلط فہمی جو ہے وہ ایک جگہ پہ موجود تھی، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاملہ یہ تھا کہ الیکشن ہوا پاک بھارت جنگ کے بعد، یہ پہلی دفعہ ایک ضمنی الیکشن ہوا۔ پاک بھارت جنگ میں عوام جو ہیں پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ اسی کی بات کرتے ہیں، اس کے سارے کا سارا سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اس کے ووٹر، سپورٹر، تمام کے تمام وہ کھڑے ہو گئے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ، پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ۔ انہوں نے سارے ذاتی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھے اور ڈٹ گئے، اور انہوں نے ڈٹنا ہی تھا، کیونکہ پاکستان تو پاکستان ہے جناب، اور پاکستان کے لیے ہم اپنے سیاسی اختلافات کو تو آگے نہیں لا سکتے، تو اس لیے یہ سب کچھ ہوا اور ایک اچھا جو ہے ماحول بن چکا تھا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اتنا اچھا ماحول بننے کے بعد یہ تاثر تھا، کہیں نہ کہیں ہلکی سی ایک رمق باقی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جناب فیلڈ مارشل جو ہیں اپنی پالیسی تبدیل کر لیں اور یہ الیکشن جو ہے یہ بالکل فری اینڈ فیئر ہونے دیں اور اس میں پاکستان کے عوام کا فیصلہ قبول کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سمجھانے والوں نے کافی سمجھایا کہ جناب اگر یہ ایک سیٹ پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کو میرٹ پہ جانے دیتے ہیں اور یہ جو جیتے اس کو یہ سیٹ دے دیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، ان دا لانگ رن بہت اچھا ہوگا۔ اس سے امن، استحکام اور ہمارے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ، اور عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے وہ ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اور مزید آگے ہم کوئی اچھا کام کر سکیں گے۔ لیکن بادشاہ سلامت نے یہ ساری ایڈوائس، یہ ساری تجاویز جو ہیں وہ رد کر دی، کیونکہ یہ ظاہر ہے حاضر سروس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بیان کر سکیں۔ حاضر سروس میں تو کیا بیان کرنا تھا، بلکہ ریٹائرڈ لوگوں کے ذریعے یہ میسیجز کنوے کیے گئے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور اس تجویز کو، اس نصیحت کو رد کر دیا گیا، وہ جہاں سے بھی آئے، کیونکہ یہ معاملہ جانا تھا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن جو ہے راجہ صاحب وہی بیٹھے ہیں، وہی ٹیم بیٹھی ہے، اور انہوں نے اشارہ دیکھنا تھا اوپر کا، اور اوپر سے اشارہ نہیں آیا، لہذا انہوں نے کہا اوپر سے اشارہ نہیں آیا تو پھر جناب انہوں نے بھی ایک بیان جاری کر دیا کہ جناب دھاندلی کے الزامات بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سالار کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ سمبڑیال میں مقبولیت کی جھلک دیکھ لیں، یہ محب وطن پاکستانیوں کا فیصلہ جو حالت جنگ میں فوج کے ساتھ کھڑے تھے، سیاسی رہنماؤں میں سے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ عوام نے فیصلہ کیا، اور عوام نے جب پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ تھا اور پاکستان کی وحدت کا مسئلہ تھا تو انہوں نے تمام اختلافات ختم کر کے عوام جو ہے وہ کھڑی ہو گئی فوج کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ۔ لیکن جب معاملہ آیا اندر کی لڑائی کا اور معاملہ آیا اپنے حق لینے کا، ووٹ کا حق لینے کا، تو پھر ووٹ کا حق جو ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کا ہی ہے، اور عمران خان کے ووٹ کے حق کو ہم ختم نہیں کر سکتے اور اپنا جو ووٹ ہے اس کو ضائع نہیں کر سکتے، لہذا اس معاملے میں بہت کلیئرلی یہ چیز سامنے آ گئی۔ اب ذرا کچھ اور چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں جناب، یہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے انتخابات ووٹوں کے جو بیگ ہیں، تھیلے ہیں، وہ کس طریقے سے وہاں سے اٹھائے گئے اور لوگ لے جا رہے ہیں۔ ساری رات وہاں پہ
दमादम मस्त कलंदर होती रही। रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसका सारे का सारा सील किया हुआ था, कंटेनर लगाए हुए थे, एक कर्फ्यू का माहौल था। ये इलेक्शन बुनियादी तौर पर अगर किसी ने जीता है तो पंजाब पुलिस ने जीता है, इलेक्शन कमीशन ने जीता है, ज़िलाई इंतज़ामिया ने जीता है, और ये सब कुछ हो रहा है। अब आते हैं मरियम साहिबा कहती हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने शानदार फतह अता फरमाई। समड़ियाल और सियालकोट के अवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। कोशिश करूंगी कि मजीद मेहनत और ज़्यादा लगन से पंजाब के अवाम की खिदमत करूं, और शर एक बारी फेर, नवाज शरीफ जिंदाबाद। ये उन्होंने कहा कि जनाब ये सूरत हाल है, ये चीज़ें हैं, और इस पे फरमाते हैं कि जनाब इस पे अब ज़ाहिर है तब से हो रहे हैं, और वो कहते हैं कि जनाब ये कहाँ आप अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करें, क्योंकि वोट जो है वो तो आपको नहीं पड़ा, और आपने शुक्रिया अदा करना है तो फ़र्द वाहिद का करें, और फील्ड मार्शल साहब का करें, और बादशाह सलामत का करें, और इस निज़ाम का करें, इलेक्शन कमीशन का करें, ज़िला इंतज़ामिया का करें, पुलिस का करें, जिन्होंने एक बड़ी धांधली करने के बाद अवाम की राय को तस्लीम नहीं किया। और ये अगर आप तस्वीर देखें तो आपको इस तस्वीर से भी अंदाज़ा होगा कि ख्वाजा साहब और हम नवाज जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं फतह का, लेकिन उनके चेहरों के तासुरात आप खुद देख लें। ये सिचुएशन जो है ये इस वक्त तक सूरत हाल ऐसी है। और अब आगे बढ़ते हैं जी कि ये एक मामूली सी सीट थी और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। आपको मैं सुनवाता हूँ कि जो है कामरान चीमा क्या कहते हैं, ज़रा सुन लीजिए। रहमान रहीम, मैं रहील कामरान चीमा अपने हल्के दे दोस्तां भाइयां मावां भैणां दे नाल मुखातब हाँ कि अज दा दिन जिवें कि हर पिंड दे विच वेखिया गया, हर मुजाफात दे पिंड दे विच वेखिया गया कि किवें गुंडागर्दी करके पुलिस के जरिए रियासती टूल को इस्तेमाल करते होया धांधली की अज तक बदतरीन मिसाल जी कायम की गई। इनू मैं कंडेम करना वा। और दूसरा इलैक्शन कमीशन जिहड़ा वो साडा रिजल्ट ही फेक चला रहा है। मेरे को जिहड़े फॉर्म ने 45 के मुताबिक मेरे को 39 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट हाले तक पहुंचा जिसे साडा वोट पे बनता 4500। और एक तो साडे मतलब खबर ही गलत चला रहे हैं। दूसरे नंबर पर गल है जिहड़ा बकाया जिन्ना हमला है वो सारे चुक के लै गए ने, लैके जाके, और ये सारी दुनिया ने वेख्या और सारे जग ने वेख्या कि कितनी वड्डी इन्हां ज़्यादती की। और इन्होंने जिहड़े पोलिंग स्टेशनों के उत्ते साडा ज़्यादा स्ट्रांग सी होल्ड सी, उत्थे इन्होंने हर पोलिंग स्टेशन 500 पर्ची पाई है। जिहदी मैं मिसाल दे सकना, नगौर पिंड दे विच 500 पर्ची पाई गई है। इस तरह ही जिहड़ी है रलियो के दे विच जिहड़ी पर्ची 500 पाई गई है। मित्राली दे विच 700 to 800 पर्ची पा के ते इन्हां नूं जितवाया गया है। और इस तरह जिवें शवायत आ रहे हैं निक्का कला, उस तो बाद मलखा वाला, उस तो बाद जिथे मैं खुद जाके ते अपना वर्कर जिहड़ा है और पोलिंग एजेंट बाजियाब कराया। तो ये हैं कामरान चीमा, उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ये वो बयान कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक साइड पे रखें, वो तो नंबर 1 पे थी और उनकी फतह को तो इन्होंने बदलना ही बदलना था। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक है वो सिर्फ ये काम करते रहेंगे, इससे ज़्यादा वो आगे नहीं जाएंगे। और क्योंकि उन्होंने इसी तनख्वाह पे काम करना है, और अगर वो ये तनख्वाह छोड़ते हैं तो फिर उनको ज़रा कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। लिहाजा फ़िलहाल उनसे इससे ज़्यादा की कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं जनाब, ये मैसेज क्यों किया गया, और ये सिर्फ एक ही बुनियादी बात है कि अगर फील्ड मार्शल चाहते तो अपनी पॉलिसी तब्दील कर सकते थे और एक अच्छा मैसेज दे सकते थे और ये बता सकते थे कि हम जनाब पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं। लेकिन उन्होंने पाक भारत जंग में पाकिस्तान के अवाम की मदद हासिल की और उनकी सर्विसेज लीं, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी कामयाबियां समेटी, उसके बाद फिर वो अब वापस जा चुके हैं अपनी असल डोमेन में। तो सूरत हाल ये है कि मैं आपको बता दूं कि फ़र्द वाहिद जो है वो ना माजी में कभी कामयाब हुआ, ना आइंदा कामयाब
ہوگا، اور نہ ہی یہ خاندان جس خاندان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ خاندان کسی بھی صورت میں اس کو پاکستان کے عوام قبول کریں گے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ سارے کا سارا نظام جو ہے اس میں زمین بوس ہونا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہی یہ خبریں دی جا چکی تھیں اور دی جا رہی تھیں کہ جناب فی الحال کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو آخری سٹیٹمنٹ تھا، آخری گفتگو تھی، اس کے بعد تو پھر معاملات بالکل ہی واضح اور واشگاف انداز میں ہو گئے تھے، کلیئر جی، کیونکہ ایک خبر کل دے دی گئی تھی فوجی ترجمان جو ہیں، غیر سرکاری فوجی ترجمان کی طرف سے، کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے، عید سے پہلے عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اس طرح کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں تو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب لندن جا چکے ہیں، اور لندن جا کے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دور میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ 7% تھا، اور اپنی تمام تر جتنی بھی اس وقت ہوئی ہیں معاملات، جو ایونٹس ہوئے ہیں، ان سب کی کامیابیاں انہوں نے سمیٹ لی ہیں اپنے کھاتے میں۔ مریم صاحبہ کا بھی ٹویٹ، ان کو بھی مبارک ہو کہ ان کا ٹویٹ دوبارہ جاگ چکا ہے، اور کیونکہ نریندر مودی کے خلاف انہوں نے آج تک ابھی کوئی بات نہیں کی، بھارت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بھارتی جارحیت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی میاں صاحب نے کی ہے، لیکن جہاں پہ کرنی پڑتی ہے وہاں پہ وہ بہت زبردست طریقے سے آتے ہیں۔ جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔